ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب۔ ترجمہ کنز العرفان، آج ہر جان کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، آج کسی پر زیادتی نہیں ہوگی، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کی بقیہ تفسیر صراط الجنان سے سنتے ہیں۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اے مسکین شخص، اس دن کیا صورتحال ہوگی جب تو اپنے نامہ اعمال کو نیکیوں سے خالی دیکھے گا، حالانکہ تو نے ان کے لیے سخت مشقت اٹھائی ہوگی۔ تم کہو گے میری نیکیاں کہاں ہیں؟ تو جواب دیا جائے گا وہ تو ان لوگوں کی طرف منتقل ہو گئیں جن کے حقوق تمہارے ذمے تھے، اور تم دیکھو گے کہ تمہارا نامہ اعمال برائیوں سے بھرا ہوا ہے کہ ان سے بچنے کے لیے تم نے بہت زیادہ مشقت اٹھائی ہوگی، اور ان سے رکنے کے سبب تم نے بہت تکلیف برداشت کی ہوگی۔ تم کہو گے اے میرے رب عز و جل، میں نے یہ گناہ کبھی نہیں کیے۔ جواب دیا جائے گا یہ ان لوگوں کے گناہ ہیں جن کی تم نے غیبت کی، جنہیں گالی دی، جن سے برائی کا ارادہ کیا، اور جن سے خرید و فروخت کے اعتبار سے، پڑوسی ہونے کے ناطے سے، گفتگو وغیرہ، اور درس و تدریس کے اعتبار سے یا باقی معاملات میں تو نے ان پر ظلم کیا۔ لہذا ہر ایک کو چاہیے کہ وہ ابھی سے اپنے نفس کا محاسبہ کر لے، اور جن لوگوں کے حقوق اس کے ذمے ہیں انہیں فوری طور پر ادا کر دے۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اپنے نفس کے حساب یا محاسبے سے مراد یہ ہے کہ مرنے سے پہلے ہر گناہ سے سچی توبہ کرے، اور اللہ تعالیٰ کے فرائض میں جو کوتاہی کی ہے اس کا تدارک کرے، اور لوگوں کے حقوق ایک ایک کوڑی کے حساب سے واپس کرے، اور اپنی زبان، ہاتھ یا دل کی بدگمانی کے ذریعے کسی کی بے عزتی کی ہو تو اس سے معافی مانگے، اور ان کے دلوں کو خوش کرے، حتیٰ کہ جب اسے موت آئے تو اس کے ذمے نہ کسی کا کوئی حق ہو اور نہ ہی کوئی فرض، تو یہ شخص کسی حساب کے بغیر جنت میں جائے گا۔ اور اگر وہ لوگوں کے حقوق ادا کرنے سے پہلے مر جائے تو حقدار اس کا گھیراؤ کریں گے، کوئی اسے ہاتھ سے پکڑے گا اور کوئی اس کی پیشانی کے بال پکڑے گا، اور کسی کا ہاتھ اس کی گردن پر ہوگا۔ کوئی کہے گا تم نے مجھ پر ظلم کیا، اور کوئی کہے گا تو نے مجھے گالی دی، اور کوئی کہے گا تم نے مجھ سے مذاق کیا، کوئی کہے گا تم نے میری غیبت کرتے ہوئے ایسی بات کہی جو مجھے بری لگتی تھی، کوئی کہے گا تم میرے پڑوسی تھے لیکن تم نے مجھے ایذا دی، کوئی کہے گا تم نے مجھ سے معاملہ کرتے ہوئے دھوکہ کیا، کوئی کہے گا تو نے مجھ سے سودا کیا تو مجھ سے دھوکہ کیا اور مجھ سے اپنے مال کے عیب کو چھپایا، کوئی کہے گا تو نے اپنے سامان کا نرخ بتاتے ہوئے جھوٹ بولا، کوئی کہے گا تو نے مجھے محتاج دیکھا اور تو مالدار تھا لیکن تو نے مجھے کھانا نہ کھلایا، کوئی کہے گا تو نے دیکھا کہ میں مظلوم ہوں اور تو اس ظلم کو دور کرنے پر قادر بھی تھا، لیکن تو نے ظالم سے مصالحت کی اور میرا خیال نہ کیا۔ تو جب اس وقت تیرا یہ حال ہوگا اور حقدار نے تیرے بدن میں ناخون گاڑ رکھے ہوں گے اور تیرے گریبان پر مضبوط ہاتھ ڈالا ہوگا، اور تو ان کی کثرت کے باعث حیران و پریشان ہوگا، حتیٰ کہ تو نے اپنی زندگی میں جس سے 1 درہم کا معاملہ کیا ہوگا یا اس کے ساتھ کسی مجلس میں بیٹھا ہوگا، تو غیبت، خیانت یا حقارت کی نظر سے دیکھنے کے اعتبار سے اس کا تجھ پر حق بنتا ہوگا، اور تو ان کے معاملے میں کمزور ہوگا، اور اپنی گردن اپنے آقا اور مولا کی طرف اس نیت سے اٹھائے گا کہ شاید وہ تجھے ان کے ہاتھ سے چھڑائے، کہ اتنے میں اللہ تعالیٰ کا یہ کلام تجھے سنائی دے گا، اليوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم، آج ہر جان کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، آج کسی پر زیادتی نہیں ہوگی۔ اس وقت ہیبت کے مارے تیرا دل نکل جائے گا اور تجھے اپنی ہلاکت کا یقین ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی زبان سے جو تجھے ڈرایا تھا وہ تجھے یاد آ جائے گا۔ آج جب تو لوگوں کی عزتوں کے پیچھے پڑتا ہے اور ان کے مال کھاتا ہے تو کس قدر خوش ہوتا ہے، لیکن اس دن تجھے کس قدر حسرت ہوگی جب تو عدل کے میدان میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا۔ اس وقت تو مفلس، فقیر،
عاجز اور ذلیل ہوگا، نہ کسی کا حق ادا کر سکے گا اور نہ ہی کوئی عذر پیش کر سکے گا، پھر تیری وہ نیکیاں جن کے لیے تو نے زندگی بھر مشقت برداشت کی تھی تجھ سے لے کر ان لوگوں کو دے دی جائیں گی جن کے حقوق تیرے ذمے ہوں گے، اور یہ ان کے حقوق کا عوض ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے، حقداروں کو ان کے حقوق ادا کرنے یا ان سے معاف کروا لینے اور اخروی حساب کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔